بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جادوئی کیتلی۔ وہ بوڑھی عورت سڑک کے کنارے پرانے متروک برتنوں اور نوادرات کا ایک اسٹینڈ چلاتی تھی۔ اس عورت کا لہجہ اور خد و خال مشرقی تھے۔ اس نے لیدر کی گھسی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی تھی، مگر پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹری نظر آ رہی تھی۔ اس عورت کا اسٹینڈ ایک سبز میز پر مشتمل تھا۔ اس پر کہیں بیکار اشیاء پڑی تھی۔ ایلس اور جان اپنی بیٹی سے کالج ہاسٹل میں مل کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ یہاں ان بڑھیا کے اسٹینڈ کے پاس وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکے تھے، کیونکہ ایک لمبی ڈرائیونگ سے جان کی کمر میں درد شروع ہو گیا تھا اور وہ کچھ دیر کمر سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران سارے سفر میں ایلس سوئی رہی یا اونگتی رہی۔ وہ قدرے ناراض نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسے بار بار وہ رقم یاد آ رہی تھی جو وہ اپنی بیٹی کی کالج کی فیس کے طور پر ادا کر کے آئی تھی۔ ایلس نے یہ رقم اپنی کئی خواہشات کا گلا گھونٹ کر جمع کی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی پہاڑی مقام پر کچھ دن جان کے ساتھ گزارے، مگر اب یہ رقم اسے قربان کرنا پڑی تھی۔ بوڑھی عورت ایلس کے قریب جھکائی۔ اس کے لمبی مخروطی انگلیوں میں پیتل کی ایک کیتلی تھی جو اس نے بغیر کچھ بولے ایلس کی طرف بڑھا دی۔ ایلس گڑبڑا گئی۔ اسے رکھ لو، عورت نے سرگوشی نما ہلکی آواز میں کہا۔ اس کی قیمت؟ ایلس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں لوں گی، یہ اپنی قیمت خود وصول کر لے گی اگر چاہے گی تو۔ ایلس چپ چاپ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتی رہی۔ رکھ لو اسے، عورت کا لہجہ عجیب سا تھا۔ شکریہ، ایلس نرمی سے بولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کیا بولے۔ ایلس نے وہ کیتلی کار کی اوپری سیٹ پر رکھ دی۔ اوپری سیٹ پر پہلے ہی ایک پرانا سا سوٹ کیس پڑا ہوا تھا۔ کار کی حالت بھی نہایت خستہ تھی۔ اس دوران جان کچھ نہ بولا۔ اسے اس کیتلی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ واپسی پر وہ اس رقم کے بارے میں بحث کرتے رہے جو ان کے خیال میں ضائع ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کو اس کالج سے اسکالرشپ نہیں ملا تھا اور اب تو جان اور ایلس دونوں مل کر کام کرنے کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے تھے اور قرضوں کے بوجھ تلے بری طرح دبے ہوئے تھے۔ کار گھر کے اندر روک کر جب وہ دونوں باہر نکلے تو جان نے ایلس کی مدد کرنے کی خاطر آگے بڑھ کر سوٹ کیس اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی وقت ایلس نے بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس دوران ایلس کی انگلی غیر ارادی طور پر سوٹ کیس کے ہینڈل میں پھنس گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ بلند ہوئی۔ معاف کرنا، جان اس کا ہاتھ تھام کر اسے سلاتے ہوئے کہنے لگا۔ عین اسی وقت کار کے اندر سے کنکناہٹ کی آواز سنائی دی، یوں جیسے کسی نے پیتل کی کیتلی کو انگلی سے بجایا ہو۔ ایلس نے آگے بڑھ کر کیتلی کو اٹھایا۔ اس کا ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا تو وہاں 5 سکے موجود تھے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ جان بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب دوسرے دن صبح ایلس نے اس کیتلی کو چولہے پر رکھنے کی تجویز دی تو جان بھنا گیا۔ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ پرانے زمانے کی یہ کیتلی اس کے جدید کچن میں بدنما نظر آئے گی۔ انہوں نے کوشش کر کے اور اپنی بساط سے بڑھ کر کچن میں ہر چیز جدید زمانے کے مطابق تیار کی تھی۔ ان کا فریج 2 دروازے والا تھا، اوون خود بخود صاف ہو جانے والا تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ ان کی بیٹی کو اسکالرشپ نہیں ملے گی اور اس کے سارے تعلیمی اخراجات انہیں ہی برداشت کرنا پڑیں گے تو وہ کبھی بھی کچن پہ یہ خرچہ نہ کرتے۔ اس سارے خرچے کی قسطیں اگلے 3 سال تک ادا ہونی تھی۔ جان اس وقت بھڑک اٹھا جب ایلس نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ صبح کی کافی اسی کیتلی میں بنایا کرے گی۔ مگر کیوں؟ جان چیخا۔ اس لیے کہ بجلی کی کیتلی خراب ہو چکی ہے، ایلس نے اطلاع دی۔ جان نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایلس ابلتے ہوئے پانی میں کافی کے بیج ڈال رہی تھی۔ اس کے سنہری بالوں کی نہایت نفاست کے ساتھ چٹیاں بنی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا، وہ ابلتے ہوئے پانی میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ پلاسٹک کا چمچہ پانی کی گرمی سے پگھل کر دوہرا ہو رہا تھا۔ تمہیں چمچ اس طرح ہلانا چاہیے، جان نے اسے بتانے کی کوشش کی اور ایک دھاتی چمچ کیتلی کے اندر ڈالا اور اسے ہلا کر دکھایا۔ ایلس نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا اور ایسا وہ عموماً اس وقت کیا کرتی تھی جب جان اسے کچھ سکھانے کی کوشش کرتا۔ میں جانتی ہوں، تم مجھے کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرو، وہ اس کے ہاتھ سے چمچ چھینتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ اس کی وجہ سے کیتلی ڈگمگائی اور گرم پانی کے کچھ چھٹے جان کی کلائی پر گر گئے۔ درد کی شدت سے وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایلس نے فوراً اس کی متاثرہ کلائی پر برف کا ٹکڑا رکھ دیا، کہیں چھالا نہ پڑ جائے۔ وہ گھبرا کر بولی اور فوراً اس کی کلائی پر برف رگڑنا شروع کر دی۔ ایلس نے کیتلی سے کافی انڈے لی اور ٹوسٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ دونوں ناشتہ کرنے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تم رات کو کب واپس آؤ گے؟ ایلس نے کافی بھرتے ہوئے جان سے پوچھا۔ لگتا ہے دیر ہو جائے گی،
جان نے جواب دیا۔ کافی سامان آ رہا ہے اور مجھے اکیلے ہی سارا کام کرنا پڑے گا۔ کیوں، کیا کوئی مددگار ساتھ نہیں دیا دفتر والوں نے؟ ایلس نے پوچھا۔ دیا ہے، ایک لڑکی ہے جو سیدھی کالج سے اس دفتر میں آ گئی ہے۔ اسے کام کی الف بے بھی نہیں معلوم، مگر بعض اس کی خوبصورتی پر لٹو ہو گیا ہے۔ دراصل جان اپنا سارا کام خود کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس لڑکی نے اپنی قابلیت دکھا دی تو جان کی ملازمت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور جان اپنی ملازمت سے واقعی ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کی آمدن کا واحد ذریعہ تھا۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے وہ جو ہی جانے کے لیے کھڑا ہوا، اسے اپنے منہ میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا تم نے یہ کیتلی اچھی طرح نہیں دھوئی تھی؟ جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بہت اچھی طرح سے دھوئی تھی، ایلس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جان نے اپنے منہ میں چپکے کچھ کاغذ باہر نکالے۔ یہ $2 کا ایک نوٹ تھا۔ اگر دھوئی تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ایلس آگے جھکائی۔ دونوں جھک کر غور سے اس نوٹ کو دیکھنے لگے جو جان نے ٹیبل پر پھیلا دیا تھا۔ دونوں کے پاس اس نوٹ کی موجودگی کا کوئی جواز نہ تھا، سوائے اس کے کہ یہ سمجھا جاتا کہ ایلس نے غلطی سے اسے کیتلی میں رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ قسم کھا رہی تھی کہ اس نے کیتلی کو نہایت اچھی طرح دھویا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دونوں میں سے کسی کے پاس کل سے $2 کا کوئی ایک بھی نوٹ نہ تھا۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ دفتر جانے کا وقت نکل رہا تھا، اس لیے جان نے اس مسئلے پر سوچنے کو ملتوی کیا اور باہر کی طرف مڑا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا اور اس نے مڑ کر ایلس کو گلے لگا لیا، اس کے ماتھے پر الوداعی بوسہ دیا۔ پلٹتے ہوئے اس کی زخمی کلائی ایلس کی قمیض سے ٹکرائی تو ایک بار اس کے منہ سے ہلکی سی کرا نکل گئی۔ اسی وقت کیتلی کے اندر کسی چیز کے کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں بیک وقت حیرت سے اچھلے اور کیتلی میں اکٹھے جھانکنے لگے۔ کیتلی کے اندر کہیں سکے موجود تھے، حالانکہ اس سے پہلے کیتلی میں کچھ نہیں تھا۔ جان اسے اٹھا کر روشنی میں دیکھنے لگا۔ ایلس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ایک دم اس نے جان کے بازو پر پورے زور سے چٹکی کاٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا یا اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا، ایک دفعہ پھر کیتلی میں سے کچھ کھنکنے کی آواز گونجی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جان حیرت زدہ ہو کر بولا۔ ایلس مسکراتے ہوئے جان کے قریب آ کر بولی، مجھے مارو۔ ایلس کے لہجے سے یوں لگا جیسے وہ کچھ سمجھ گئی ہو۔ جان حیرت بھری نظروں سے ایلس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس طرح مت دیکھو، میرے بازو پر مکے مارو اتنی زور سے کہ درد محسوس ہو۔ مگر جان نے اسے نہیں مارا، اس کی بجائے اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور صدر دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے بولا، اگر مجھے دیر ہو گئی تو میرا کام اس لڑکی کے سپرد کر دیں گے۔ اس طرح میں اپنے اوور ٹائم کی تنخواہ کے حق سے بھی محروم ہو جاؤں گا، اور ہمیں ابھی بہت سارے خرچے ادا کرنے ہیں۔ ان کا یہ معمول تھا کہ رات کا کھانا ایلس بنائے گی، کیونکہ وہ جان سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ شام کو جہاں وہ اکاؤنٹنٹ کا کام کرتی تھی وہاں سے اسے جواب مل چکا تھا۔ جان صبح کا ناشتہ بنانے اور ویکینڈ پر سارا دن اس کی مدد کرتا، لیکن اس رات جب جان گھر لوٹا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ آج گھر میں کچھ نہیں بنا، کیونکہ اسے کچن میں کوئی خوشبو آتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایلس صوفے پر نیم دراز تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور کیتلی اس کے پیٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ جان نے اوور ٹائم کے لالچ میں اپنے باس سے کہا کہ وہ اکیلے ہی سارا کام نپٹا دے گا، لہٰذا باس نے لڑکی کو جلدی چھٹی دے دی اور وہ گھر چلی گئی، جبکہ جان کو سارا کام نپٹاتے ہوئے معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ گھنٹوں کھڑے رہ کر کام کرنے کے سبب اس کے گھٹنے بھی درد کر رہے تھے۔ جان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے دن میں بھی اپنی مصروفیات کے باعث کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب ایلس کو یوں فارغ لیٹا دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ٹی وی کی اسکرین روشن تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے ایلس سے پوچھا۔ تیز روشنی سے بچنے کے لیے ایلس نے اپنے چہرے پر تکیہ رکھ لیا، مگر اس دوران میں جان نے اس کے چہرے پر زخم کے نشانات اور سوجن دیکھ لی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گیا۔ ایلس کی داہنی آنکھ کے گرد سیاہ ہلکا تھا اور وہ اس بری طرح سوجی ہوئی تھی کہ بمشکل کھل رہی تھی۔ جان بھاگ کر کچن میں گیا اور فریزر میں سے تھوڑی سی برف نکالی اور لا کر ایلس کی آنکھ پر رکھ دی۔ برف آنکھ پر لگتے ہی وہ بری طرح اچھلی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح نہیں، پہلے برف کے گرد کپڑا لپیٹو، وہ جان کو سمجھانے لگی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ کیا تم پر کسی نے حملہ کیا ہے؟ کیا تم نے اس کی اطلاع پولیس کو دی؟ جان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ زیادہ خون بہنے سے اس کی بیوی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح اس کو ہسپتال کا بل بھی ادا کرنا پڑے گا جو اضافی بوجھ ہوگا، اور اس کے پاس اس بوجھ کو سہارنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ایلس نے اسے جان کر تسلی دی اور اسے کیتلی تھما دی۔ جان نے اس کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو اس کے اندر $10 کے نوٹ تھے۔ یہ کیا ہے؟ جان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔
میں نے اپنے آپ کو لوہے کے راڈ سے مارا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے اس کیتلی کے اندر $10 کا ایک نوٹ ملا۔ میں نے مزید 2 مرتبہ پھر ایسا ہی کیا اور مجھے مزید 2 نوٹ مل گئے۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کیتلی کے اندر رقم آ جاتی ہے۔ چلو میرے ساتھ اسپتال چلو، تم بہت زخمی ہو۔ جان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جان پریشان تھا مگر ایلس نے منع کر دیا۔ تم پریشان مت ہو، یہ سوجن جلدی ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے اس رقم سے ہمیں آج رات کا کھانا کہیں باہر کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا چاہیے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم اکٹھے کہیں باہر کھانا کھانے نہیں گئے۔ کھانا، اور وہ بھی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں؟ وہ اس عیاشی کے کبھی بھی محتمل نہیں ہو سکتے تھے، مگر اب بھوک اور اچھے ریسٹورنٹ کی خواہش نے جان کو بیوی کے چہرے پر لگنے والی چوٹوں کو بھی بھولنے پر مجبور کر دیا۔ اگر پیٹ بھرا ہو تو میں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکوں گا، جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب وہ باہر جانے کے لیے نکلے تو ایلس نے کیتلی بھی اٹھا لی۔ جان نے کہا بھی کہ وہ اسے گھر میں چھوڑ جائے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ اب کسی بھی صورت اس کیتلی کو اپنے آپ سے جدا کرنے پر بالکل تیار نہ تھی۔ وہ اسے کھونے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ ریسٹورنٹ میں بھی ایلس نے کیتلی کو اپنے میز پر رکھا۔ ویٹر ان دونوں کو اور اس کیتلی کو شک بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حال میں بیٹھے باقی لوگ بھی پہلے کیتلی کو دیکھتے، پھر ایلس کے چہرے پر لگے زخموں کو، اور پھر بڑے نفرت بھرے انداز میں جان کو گھورنے لگتے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایلس کی ان چوٹوں اور زخموں کا ذمہ دار جان کو ہی سمجھ رہے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں اس چیز کو اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا؟ جان نے سلاد پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کیتلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس اٹالین ریسٹورنٹ میں گئے تھے جہاں پہلے وہ صرف برتھ ڈے یا کسی خاص موقع پر جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جان نے نیپکن کو پانی میں بھگو کر اس کی آنکھ صاف کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ… ایلس نے بات مکمل کرنے کی کوشش کی مگر جان نے اسے موقع نہ دیا اور فوراً بولا، کیسا موقع؟ ایلس اپنی بات مکمل نہ کر سکی کیونکہ اسی دوران میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا تھا۔ جان نے پاستا منگوایا تھا مگر ایلس نے سادہ چیزوں پر گزارا کیا۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے کیونکہ وہ کھانے کے دوران باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس دن ایلس نے بھی دن میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ سارا دن دفتر میں اپنی جاب میں مصروف رہی۔ سارا دن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور ایک منزل سے دوسری منزل کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے کیونکہ اس کا دفتر ایک بہت بڑی بلڈنگ میں تھا۔ تنخواہ بھی اس رقم سے بہت کم تھی جو وہ بطور اکاؤنٹنٹ اپنے پہلے دفتر سے حاصل کرتی تھی۔ وہاں سے اسے اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ حساب کتاب کی غلطیاں بہت کرتی تھی، رقم گننے میں بھی غلطی کر جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے کمپنی والوں کو لاکھوں کا نقصان ہوا تھا۔ جب ویٹر نے $20 کا بل ان کے سامنے رکھا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا گئے کیونکہ یہ رقم ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے آرڈر دینے سے پہلے مینیو اور قیمتوں کی لسٹ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس ریسٹورنٹ میں نہیں آئے، اسی لیے انہیں قیمتیں بھرنے کا بھی علم نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے پاس بل کی رقم سے $11 کم تھے۔ ویٹر کو ٹپ دینے کے لیے تو بالکل بھی کچھ نہ تھا۔ پچھلے ہی دنوں تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے۔ کچھ رقم کار کے پیٹرول پر خرچ ہو گئی اور جو بچا وہ بیٹی کو اس کی کالج فیس بھرنے کے لیے تھما ہے۔ تنخواہ ملنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ وہی تھا جو ان کو کیتلی میں ملا تھا۔ میں ان کو 3 دن بعد کا ایک چیک لکھ کر دے دیتا ہوں، جان نے تجویز پیش کی۔ یہاں چیک نہیں چلتے۔ جان کے معدے میں پریشانی سے اینٹھن شروع ہو گئی تھی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سب کی نظر بچا کر جان مردانہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیتلی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ایک زوردار مکہ پتھریلی دیوار پر دے مارا۔ فوراً اسے چند سکے کیتلی میں گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے 4 گھونسے دیوار پر دے مارے۔ انگلیاں سرخ ہو گئی تھی اور ان میں جلن ہونے لگی تھی، مگر کیتلی میں صرف $3 ہی جمع ہو پائے تھے۔ اب اس نے اپنا گھٹنا پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ درد کی شدید لہر پورے جسم میں محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے کیتلی کی طرف دیکھا۔ اس میں $5 کا ایک نوٹ موجود تھا۔ اب اس نے گرم پانی کا نل پوری طرح کھول دیا اور اپنا ہاتھ اس کے نیچے پانی کے اندر رکھ دیا۔ گرم پانی کی وجہ سے اس کو جلد ہی اپنی کھال جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس دوران میں اس کو کچھ سکے کیتلی کے اندر گرتے سنائی دیے، مگر اس نے اپنا ہاتھ پانی کے نیچے سے نہیں ہٹایا جب تک اسے یہ تسلی نہ ہو گئی کہ ضرورت کے مطابق کیتلی کے اندر سکے جمع ہو گئے ہیں۔ ایلس کو بل کے بدلے اتنی زیادہ تعداد میں سکے ادا کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر مجبوری تھی، اور اپنے پراسرار انداز میں زخمی ہو جانے والے شوہر کو سہارا دے کر باہر نکلتے ہوئے وہ باقی سب لوگوں سے بھی نظریں چرا رہی تھی۔
اسے خود بھی اپنی ایک آنکھ کی مدد سے بیرونی دروازہ تلاش کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی جان بے دم ہو کر بستر پر گر گیا۔ ایلس کچن میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد جان کو کچن سے ایلس کی دبی دبی کڑھائی سنائی دینے لگی، مگر اس کی زیادہ توجہ کیتلی میں گرنے والے سکوں کی کھنک کی طرف تھی۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ عموماً اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلتی تھی، مگر آج تو الارم بھی اسے جگا نہیں سکا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور ایلس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیتلی بھی غائب تھی۔ جان نے ایلس کو 1-2 آوازیں دیں، مگر جواب نہ پا کر سمجھا کہ شاید وہ دفتر چلی گئی۔ جان عجلت میں تیار ہوا۔ اس دوران میں اس کو پورے گھر میں ایلس کہیں بھی نظر نہ آئی۔ تیار ہو کر جان سیدھا دفتر کی طرف بھاگا۔ دفتر میں جس کسی نے بھی اسے دیکھا، اس نے یہی کہا کہ لگتا ہے کسی نے اسے خوب پیٹا ہے۔ جان کسی کو بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کی نئی خوبصورت کم عمر اسسٹنٹ اپنا کام شروع کر چکی تھی اور اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اکیلے بھی سارے کام خود ہینڈل کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہ اس سارے کام کے لیے اوور ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ 2 گھنٹے پہلے بھی کام ختم ہو سکتا ہے۔ باس نے اس کی اسسٹنٹ کی کارکردگی اور جان کی حالت دیکھتے ہوئے اسے گھر واپس جانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ مایوس اور افسردہ جان جب گھر واپس پہنچا تو دیکھا ایلس گھر پر ہی موجود تھی، وہ کام پر نہیں گئی تھی۔ تم گھر واپس کیوں آ گئے؟ ایلس نے حیرت سے پوچھا۔ جان چپ چاپ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو دن کی روشنی میں زیادہ خوفناک اور قابل رحم نظر آ رہا تھا۔ تم نے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ جان نے تھکے ہوئے لہجے میں استغفار کیا۔ میں تو آج صبح سے کہیں باہر ہی نہیں گئی، دفتر بھی نہیں گئی، ایلس نے بتایا۔ صبح جب میں اسٹور میں تھی تو دیوار پر لٹکنے والا ایک ہتھوڑا اتفاقیہ میرے سر پر آ گرا، جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو ٹٹولا تو وہاں ایک بہت بڑا گومڑا بھرا ہوا تھا۔ جان اس کو پرخیال انداز میں گھورنے لگا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، ایلس نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ہمیں سارے کام کو روکنا ہوگا ایلس، جان چلا اٹھا اور اس نے زبردستی اس کے ہاتھ سے کیتلی چھینی اور کچن کی الماری کے اوپر رکھ دی، جہاں ایلس کا ہاتھ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ نہ کر ایلس نے ایک کرسی الماری کے پاس گھسیٹی اور اس کے اوپر چڑھ کر کیتلی واپس نیچے اتار لی۔ ہمیں کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے تو کیوں نہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے، ایلس نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے کیتلی کو پوری طرح مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تم ایسا مت کرو، جان اسے سمجھانے لگا کہ دولت اور پیسہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ مناسب اور بہتر نہیں۔ اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دونوں محنت کریں، کام کریں اور اوور ٹائم کریں، اپنی آمدن بڑھانے اور اخراجات کو کم کر کے بچت کرنے کی کوشش کریں۔ آج تو ہم اور زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ اس طرح ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، نہ کبھی کچھ ملا ہے نہ کبھی کچھ ملے گا۔ دونوں 1 گھنٹے تک اسی موضوع پر بحث کرتے رہے۔ اس سارے عرصے میں ایلس کیتلی کو سینے سے لگائی بیٹھی رہی۔ اس دوران میں ایلس نے اسے 3 دفعہ نکما کہا اور جان نے اسے 1 دفعہ یہ لقب دیا۔ غصے میں جان نے اسے ایک بری ماں بھی کہا۔ اس سے پہلے دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے اتنے برے طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو دونوں بری طرح تھک چکے تھے۔ ایلس نے کیتلی کا ڈھکن ہٹایا تو اس کے اندر $20 کے کئی نوٹ تھے۔ گنتی کی تو پورے $400 تھے۔ یہ سب کیسے؟ ہم میں سے تو کسی کو بھی کوئی چوٹ نہ پہنچی، پھر یہ کیسے؟ جان نے حیرت سے پوچھا۔ مگر تکلیف تو پہنچی ہے نا باتوں سے، ایلس نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بتانے لگی کہ کیسے ایک دن وہ لنچ کے لیے گھر واپس آئی۔ اسے امید تھی کہ پوسٹ مین اپنے معمول کے مطابق وہاں سے گزرے گا اور اسے ہیلو کہے گا۔ اسی وقت $20 کا ایک نوٹ کیتلی میں آ گیا۔ جان اسے دیکھنے کے لیے پوری طرح آگے جھکایا۔ اب تم مجھے کچھ برا بھلا کہو، میری کوئی برائی کرو، کچھ نقص نکالو میری ذات میں، ایلس بولی۔ تم اول درجہ کی حرافہ ہو، جان بولا۔ اسی وقت کیتلی میں کچھ سکے کھنکے۔ کچھ اصل اور حقیقی بولو، بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ تم نے جو کچھ غلط کیا ہے یا کچھ ایسا کیا جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے، ایلس اسے سمجھانے لگی۔ جان بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں نے ایک رات ایلن واٹرسن کے ساتھ بھی گزاری تھی اور میں یہ جانتی ہوں، ایلس مطمئن انداز میں بولی، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ ایسا کئی بار تم سے شادی کے بعد بھی ہوا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ یہ وہ راز تھا جو 20 سال تک جان کے سینے میں دفن رہا تھا۔ ہر رات جب وہ ایلس کے پہلو میں بستر پر لیٹتا تو اس راز کی بدبو محسوس کرتا تھا۔ اس کا چہرہ یہ بات بیان کرتے ہوئے پیلا پڑ گیا، مگر ہونٹوں کے گوشوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی، کیونکہ اس نے کیتلی میں $50 کا نوٹ اترتے دیکھ لیا تھا۔
بولتے رہو، ایلس سرگوشی کے انداز میں بولی، مگر اس کی نگاہیں بدستور کیتلی پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو بہت کچھ بتاتے رہے، وہ کچھ بھی جو ایک شادی شدہ جوڑا کبھی بھی ایک دوسرے کو بتانے کی ہمت نہ کر سکے۔ جان نے اسے ساتھ کام کرنے والی خواتین کے متعلق بتایا، اس نئی اسسٹنٹ لڑکی کے متعلق جو اس کی جگہ دفتر میں آئی تھی اور جس کا جسم نہایت دل فریب اور صحت مند تھا۔ ایلس نے بھی ان مردوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ ان کی دوستی شادی سے پہلے تھی۔ اس نے اس حدود کا ذکر کیا جس کی اس نے ان مردوں کو اجازت دی تھی، ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا۔ اس سب کارروائی کے نتیجے میں شام تک کیتلی $1000 سے بھر گئی اور یہ ان دونوں کی ایک ہفتے کی مجموعی تنخواہ سے بھی بہت زیادہ تھی۔ دوسرے دن بھی انہوں نے اپنے اس نئے کام کو جاری رکھا، سارا دن نہایت بری طرح ایک دوسرے پر چیختے ہوئے ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہتے رہے اور پھر روتے بیٹھتے سونے چلے گئے۔ کیتلی ہر بار ڈالروں سے بھر جاتی۔ چوتھے دن جان کو اپنے دفتر سے باس کی کال موصول ہوئی کہ اب اسے دوبارہ کام پر آنے کی ضرورت نہیں، اس کی اسسٹنٹ لڑکی سارا کام خود ہینڈل کر لے گی۔ بہت خوب، جان نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں کسی اور جاب کی تلاش کر لوں گا۔ اس کا باس اس کے غیر متوقع رویے پر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایلس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ملازمت چھوڑ دے گی، اگرچہ کچھ دن بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کی بے عزتی کا مواد کم ہو رہا تھا۔ جھوٹی بے عزتی سے کچھ نہیں ملتا تھا، مگر وہ اب بھی رقم حاصل کرنے کی تک و دو میں مصروف تھے۔ وہ ہر صبح دیر سے اٹھتے، بعض اوقات تو دوپہر کے وقت ان کی آنکھ کھلتی۔ وہ کچن کے میز پر جا بیٹھتے اور کیتلی کو اپنے بیچ میز پر رکھ لیتے اور شروع ہو جاتے۔ تم ہمیشہ سے نکمی اور بیکار عورت ہو، جان نے کہا۔ کلنگ کلنگ کلنگ، کیتلی میں سکے کھٹکے۔ تم کبھی بھی مجھے شادی شدہ زندگی کی حقیقی خوشی نہیں دے سکے، ایلس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ فوراً ہی $20 کے 3 نوٹ کیتلی میں آ گرے۔ ایلس اندازہ لگا رہی تھی کہ کیسے اپنے خاوند کو بے عزت کر کے وہ کتنی رقم حاصل کر سکتی ہے۔ بے عزتی، مار کٹائی، ہتک ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان کے چہروں پر بے رونقی تھی۔ تیسرا مہینہ ختم ہونے تک اس کیتلی سے ہر روز حاصل ہونے والی رقم کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ ایلس نے دوبارہ اپنے جسم پر چوٹ لگانا شروع کر دی تاکہ اس کیتلی سے کم از کم روزانہ کے اخراجات کی رقم تو حاصل کر سکے، اور ان کو روزانہ کم از کم $100 درکار تھے۔ جب ان کی بیٹی نے انہیں فون کیا اور انہیں اطلاع دی کہ وہ چھٹیوں پر گھر آ رہی ہے تو ایلس نے مناسب انداز میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی گھر واپس آئے اور ان کی اور گھر کی حالت دیکھے، مگر بیٹی نے اپنی امی کی ایک نہ سنی اور اگلی رات ہی اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے ہر چیز مختلف محسوس ہوئی۔ دیوار پر ٹنگی تصویریں بری طرح تباہ ہو چکی تھی، بلکہ پھٹ چکی تھی۔ اس کے ماں کے سر کے بال بھی پہلے سے کافی چھوٹے ہو چکے تھے۔ ایلس نے بہانہ بنایا کہ وہ نیا ہیئر اسٹائل اپنا رہی ہے، جبکہ در حقیقت رقم حاصل کرنے کی خواہش میں اس نے اپنے بالوں کو خود اپنی مٹھیوں میں جکڑ جکڑ کر اور کھینچ کھینچ کر اکھاڑ ڈالا تھا، اس حد تک کہ اب صرف مکمل گنجا ہونا باقی تھا۔ باپ بیٹی کے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ اس کا جسم بھاری اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی خوب کھاتے اور سوتے تھے، ایکسرسائز نہیں کرتے تھے اور کیتلی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ہر اس موقع کے منتظر رہتے جب وہ معمولی سی بھی رقم اس کیتلی سے حاصل کر سکتے۔ ان کی بیٹی نے سارے بدلے ہوئے ماحول کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ٹوٹے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے وہ انہیں اپنے کالج دوستوں اور پروفیسر کی کہانیاں سناتی رہی۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ جب بھی چھٹیوں پر گھر آتی تو ان کو اس قسم کی باتیں اور کہانیاں سناتی، اور وہ بھی عموماً اس کی ایسی باتیں بہت غور سے سنتے اور مختلف باتوں پر استفسار کرتے، سوالات پوچھتے، مگر اب کی بار وہ چپ تھے۔ وہ سن تو اس کی باتیں رہے تھے، مگر سوچ اس کیتلی کے بارے میں رہے تھے جو ان کے سامنے خاموش پڑی تھی۔ باتوں باتوں میں بے خیالی میں لڑکی کا ہاتھ کیتلی سے ٹکرایا تو دونوں ماں باپ نے ایک دم چیختے ہوئے کیتلی اس کے پہنچ سے دور کھینچ لی۔ لڑکی ان کے رویے پر بھن چکا رہ گئی۔ یہ بہت قدیم ہے، ایلس نے اسے نہایت احتیاط سے اسے دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے بیٹی کو بتایا۔ ممی، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کوئی قریب سے دیکھو تو ایلس کی آنکھوں کے گرد زخم کے نشانات تھے، اور یہ اس وقت کے تھے جب اس نے لوہے کے راڈ سے اپنے آپ کو زخمی کیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ دھیرے سے بولی، تو اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ ایلس نے اپنی بیٹی کی سفید، چمکدار اور بے داغ جلد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں رشک امٹ آیا تھا۔ بستر پر جانے سے پہلے اوپر اپنے کمرے میں اس نے اپنی ماں کو شب بخیر کہتے ہوئے گلے لگایا تو ایلس نے چپکے سے اس کی کمر پر چٹکی کاٹ لی،
लड़की बिलबिला उठी, मगर एलिस के कान तो सिर्फ केतली में खनकने वाले सिक्कों की आवाज़ सुन रहे थे। मगर वो मायूस हो गई, कहीं से कोई आवाज़ सुनाई ना दी। माफ़ करना, एलिस ने कहा। जब लड़की अपना सूटकेस उठाकर मुड़ने लगी तो एलिस ने मजीद कोशिश के तौर पर इसकी मुलायम पडली में टांग अड़ा दी। वो कर्राई और लड़खड़ा गई, मगर बड़ी मुश्किल से संभल पाई। इसकी माँ माजरत करने लगी, मगर अब भी इसको केतली में गिरने वाले सिक्कों की कनकनाहट सुनाई ना दी। इस रात दोनों काफ़ी देर तक अपनी बेटी के सोने का इंतजार करते रहे, ताकि इसके बाद वो अपनी मामूल की मारपीट और एक दूसरे की बेइज्जती की कार्रवाई शुरू कर सकें, ताकि कल के अखराजात की रकम हासिल कर सकें। दूसरी तरफ जब लड़की ने माँ से पूछा कि इसका होठ क्यों सूजा हुआ है, तो वो कोई जवाब ना दे सकी। अगले रोज़ लड़की अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस जाने को तैयार हो गई, क्योंकि इसकी माँ ने इत्तफाकिया तौर पर इसको सीढ़ियों से इस वक्त नीचे धकेल दिया था जब वो इसके पीछे सीढ़ियां उतर रही थी। इसकी कोहनी में गहरा जख्म आया था। वो अपने कॉलेज के अस्पताल से इसका इलाज कराना चाहती थी, मगर इसको इस बात की हैरत थी कि इसकी माँ और बाप दोनों में से किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश ना की, ना ही इसकी परवाह की। एलिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जान ने इस वक्त धीरे से कहा जब वो अपनी बेटी को अलविदा कह रहे थे। अगर वो ना जाती तो हम इसकी फीस कहाँ से अदा करते? एलिस ने जवाब दिया। घर के टूटे शीशे, टूटा फर्नीचर दोनों को मजबूर कर रहे थे कि वो फिर से मारपीट का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि अब ज़बानी कलामी, इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे की बेइज्जती से कुछ हासिल नहीं होता था। मगर जान अब इस काम से उकता गया था, इसलिए इसने अपने पुराने बास से रब्ता किया और इससे दोबारा मुलाजमत की दरख्वास्त की, मगर इसकी दरख्वास्त का कोई जवाब ना आया। बेटे की कॉलेज की फीस, इसके साथ बिजली का बिल, कर्जे की किस्त, पानी और गैस का बिल, क्रेडिट कार्ड की किस्त, हर महीने इनके सामने एक तलख हकीकत के तौर पर आ खड़े होते। मगर इस हकीकत को बयान करना ज़रूरी नहीं कि जान को एलिस को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि स्टोर में लटका हुआ हथौड़ा इसके सर पर गिरने की वजह से एलिस का सर फट गया था। एक पुलिस वाले ने वेटिंग रूम में जान से मुलाकात की और मुख्तलिफ सवाल पूछे। क्या आपकी बीवी फिसल कर गिर गई थी? पुलिस वाले ने पूछा। जान ने हंसपात में सर हिला दिया, मगर वो पुलिस वाले से आंखें नहीं मिला रहा था और दूसरी तरफ देखने लगा। जान हर हफ्ते के इख्तिताम पर सिक्कों की एक बहुत बड़ी टोकरी भरकर बैंक ले जाता और इन्हें नोटों में तब्दील करवा लेता, मगर अब इन सिक्कों की तादाद कम होती जा रही थी। इन्हें हर हफ्ते $400 की तवक्को थी, मगर जल्द ही यह तादाद $250 रह गई। फ्रिज काम नहीं कर रहा। घर में दाखिल होते ही जान को एलिस ने इतला दी। क्यों, क्या हुआ? जान ने परेशान होकर पूछा। वो पहले ही बैंक से परेशान होकर लौटा था। मुझे क्या मालूम, शायद तुम्हारी ठोकरों से। तुमने इसे लातों और घूंसों से मारा भी तो बहुत है, एलिस तर्जिया लहजे में बोली। इसका रवैया हर गुजरते दिन के साथ बदलता जा रहा था। जान को शोभा था कि इसने रकम के लालच में अपने आप को दोबारा एक बार फिर इस वक्त चोट पहुंचाई है जब एक हफ्ते पहले वो बाथरूम में फिसल गई थी और जान ने इसके बेहोश भीगे जिस्म को वहां से बेडरूम में पहुंचाया था। एलिस ने बताया कि यह एक हादसा था, मगर इस वक्त केतली भी तो इसके साथ ही बाथरूम में मौजूद थी। उन्होंने तजुर्बा करके देखा था कि यह केतली सिर्फ इस वक्त काम करती है जब वो एक खास हद के अंदर होती जहां वो शख्स जख्मी हुआ हो। क्या तुम फ्रिज टूटने का जिम्मेदार मुझे समझ रही हो? जान ने पूछा। मगर कार के मुतालिक क्या ख्याल है? मैं भी तुम्हें इसकी विंड स्क्रीन तोड़ने का जिम्मेदार करार दे सकता हूँ। एलिस के जिस्म की खाल नीलगो और जर्द हो रही थी। इसकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ सुर्खी थी। बेख्वाबी और रातों को जागने की वजह से कुछ थोड़ी सी रकम मिलती थी। जब मैकेनिक इनका फ्रिज ठीक करने आया तो इसने इन्हें इतला दी कि इनके फ्रिज की वारंटी खत्म हो चुकी है। यह सुनते ही एलिस गुस्से से फट पड़ी। वो मैकेनिक छोटे कद का भारी भरकम शख्स था जिसके सर के सारे बाल झड़ चुके थे। इस गंजा मैकेनिक के दोनों हाथों की उंगलियों में चांदी की अंगूठियां थी। इसने नीले रंग का यूनिफॉर्म पहन रखा था। मिस, वारंटी के कवानीन मैंने नहीं बनाए, वो मनमनाया। इस वक्त जान अपनी थोड़ी पर लगे जख्म पर पानी के छींटे डाल रहा था, मगर खून रुक ही नहीं रहा था। वो शोर सुनकर इनकी तरफ आया। इस वक्त तक एलिस गुस्से की हालत में लकड़ी के खाने पकाने वाला चम्मच से इस मैकेनिक के गंजे सर पर वार कर चुकी थी। वजनी जिस्म के बायस इसके लिए फुर्ती से हिलना मुमकिन नहीं था, इस पर यह कि इसकी दाएं टांग में हल्की सी लंगड़ाहट थी। एलिस, जान चिल्लाया और इस उधेड़ उम्र मैकेनिक को घसीटकर पीछे खींचा, जो अपने दोनों बाजू और हाथ चेहरे पर रखे एलिस के वार से बचने की कोशिश कर रहा था। एलिस का दूसरा वार इसके हाथों पर हुआ। लकड़ी का चम्मच मैकेनिक के हाथ की अंगूठियों पर लगने से अजीब सा जलतरंग पैदा हुआ।
इस शोर में केतली के अंदर खनकते सिक्कों की आवाज ने भी मजीद दिलकशी पैदा की। सिक्कों की आवाज सुनते ही जैसे एलिस में नई जान पड़ गई हो, इसने फौरन जान का सहारा लेकर पांव से मोटे मकैनिक की नाक पर फ्लाइंग किक जमा दी। फौरन ही खून की मोटी धार मोटे की नाक से बाहर निकली, जो इसके होठों से होती हुई फर्श पर गिरने लगी। मोटा दर्द से धर कर रहा था। तुम लोग पागल हो क्या? इसके मुंह से मगजात का तूफान उबल पड़ा। वो अपनी नाक पकड़े बिलबिला रहा था। ये पागल नहीं है, जान पुरसकून अंदाज में बोला और केतली की तरफ बढ़ गया। इसका ढक्कन हटाया तो इसके अंदर कुछ सिक्कों के साथ $100 का एक नोट भी मौजूद था। इसने वो नोट मकैनिक की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, क्या अब तुम इस फ्रिज को दुरुस्त करोगे? मैं तुम्हें अदालत लेकर जाऊंगा, पुलिस को इतला दूंगा। तुम लोगों ने मुझे जख्मी कर दिया है। मकैनिक गुस्से में पागल हो रहा था। जान ने किन अखियों से एलिस की तरफ देखा, जिसकी नेलगो खाल किचन की हल्की रोशनी में चमक रही थी। इसकी आंखों में हवस की चमक मजीद गहरी हो गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, एलिस ने शेल्फ पर रखा गोश्त काटने वाला चाकू छुरा वक्त ज़ाय किए बगैर पूरी कुव्वत से मकैनिक के पेट में घुसेड़ दिया। छुरे का दस्ता इसने दोनों हाथ से थाम रखा था। एक झटके से इसने छुरा वापस खींचा और दोबारा वार किया, जैसे इसने फिल्मों में देख रखा था। ये तुमने क्या कर दिया? जान परेशान होकर चीखा। मोटे मकैनिक का जिस्म दोहरा होकर फर्श पर गिर गया। इसने एक दफा उठने की कोशिश की, मगर वो दोबारा गिर गया। एक दफा तड़पा और फिर साख्त हो गया। ये तुमने क्या कर दिया एलिस? जान भुखलाया हुआ था। एलिस नीचे झुकी और इस मकैनिक के मुर्दा जिस्म में छुरे के मजीद 3-4 वार इस उम्मीद पर किए कि शायद अभी वो जिंदा हो और इसे मजीद दर्द महसूस हो। खौफजदा जान बेहसा हरकत अपनी जगह पर खड़ा था। एलिस उठी और केतली की तरफ बढ़ी। इसका ढक्कन हटाया। अंदर देखते ही इसके चेहरे पर खून अशाम मुस्कुराहट तैरने लगी थी। ये देखो, इसकी खौफनाक सलसलाती आवाज सुनाई दी। इसने केतली उठाकर जान को दिखाने की कोशिश की, जो इसकी तरफ नहीं बल्कि मोटे की लाश की तरफ देख रहा था। मगर केतली $100 के नोटों से लबालब भरी हुई थी। तुमने इस आदमी को कत्ल कर दिया है, जान बड़बड़ाया। खौफ के आलम में इसने किचन की खिड़की की तरफ देखा। वो बंद थी और हर तरफ सन्नाटा था। हमें इस लाश को बाहर खड़े इसके कंपनी के ट्रक में रख देना चाहिए। देखो, क्या इस मोटे की जेब में इस ट्रक की चाबियां हैं? एलिस ने मुतमहिल लहजे में जान से कहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इससे पहले कि लोगों को इस वाकये की इतला हो, हमें इससे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। वो लाश की तरफ इशारा करते हुए बोला। एलिस इसकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो बस केतली को घूरे जा रही थी। अब हम अमीर हो जाएंगे, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इसकी लबों से सरगोशी बुलंद हुई। वो केतली को देखे जा रही थी, जिसमें $10,000 थे। जान इसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो दोबारा खुद कलामी के अंदाज में बोलने लगी। हमारे आसपास पड़ोसियों के तकरीबन 15 घर हैं और इन सबको हम पर बहुत एतमाद है। हर बार $10,000। जरा सोचो जान, हर बार $10,000 या फिर शायद इससे भी ज्यादा। अब हमें केतली से सिक्के मांगने की और अपने आप को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। हर बार $10,000। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके चेहरे पर सपाट मुस्कुराहट थी। 15 पड़ोसी, हर दफा $10,000। हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। क्या आप लोग भी इस तरह पैसा कमाना चाहेंगे जिस तरह एलिस और जान कमा रहे थे? आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।